اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا۔ جی ہاں، فیفا ورلڈ کپ، پوری دنیا کی نظریں فیفا ورلڈ کپ پر ٹکی ہوئی ہے، اور اس وقت اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا کراؤڈ اور سب سے بڑا اجتماع کہیں پر ہو رہا ہے تو وہ فیفا ورلڈ کپ میں ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے شاہانہ مملکت اور حکومت کے اعلیٰ حکام کے علاوہ دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب نے پوری دنیا کو یادگار بنا دیا۔ وہ صرف ایک کھیل کا میدان نہیں رہا، گزشتہ 2 دنوں سے چرچا میں ہے فیفا ورلڈ کپ۔ وہ صرف کھیل کا میدان نہیں رہا، بلکہ 1000 کے قریب لوگوں نے وہاں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، معبود ہے، پوجنی اور پرستش کے لائق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ 1000 کے قریب لوگوں نے مشرف با اسلام ہو کر اپنی آخرت کا سامان اور نجات کا سامان یوں سمجھیے کہ پا لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں کہ اس ورلڈ کپ میں خاص طور سے یہ ایسا ورلڈ کپ پہلا عالمی کپ بن گیا جس کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کیا گیا۔ دنیا کے کسی ورلڈ کپ میں آج تک قرآن مقدس کی تلاوت سے آغاز نہیں ہوا، یہاں تک کہ اسلامی ادر کنٹریز میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، بل دوسروں کی کیا بات کریں۔ ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اکثر ورلڈ کپ کا آغاز چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، اکثر کیا ہوتا ہے، ناچ گانا، ننگی عورتیں، شراب شباب، دھوم مستی، ایسی چیزیں کہ جو اللہ کے عذاب اور غصے کو دعوت دیں، ایسی چیزوں سے آغاز ہوتا ہے۔ لیکن قطر نے پوری دنیا میں ایک عجیب ماحول بنا دیا اور اپنے یہاں ہونے والے اپنی میزبانی میں ہونے والے ورلڈ کپ کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا، اور قرآن پاک کی تلاوت جس شخص نے وہاں پر کی ہے وہ ایک معذور شخص ہے جن کو پوری دنیا سے پذیرائی مل رہی ہے۔ آئیے اب میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کون ہے وہ شخص، کیا ہے ان کا نام، اور پوری دنیا اب ان کی توجہ، پوری دنیا ان کی طرف توجہ کر رہی ہے۔ کون ہے یہ شخص؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شخص معذور ہے، جن کی کمر سے لے کر پیر تک گویا کہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ معذور ہیں، اور ان کی معذوری کی وجہ سے ایک وقت ایسا تھا کہ انہیں کہیں پر تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ایڈمیشن نہیں مل پاتا تھا۔ وہ شخص ہے، ان کا نام ہے، جنہوں نے اپنی مشہور کن تلاوت سے، مشہور کن آواز سے اور قرآن مقدس کی پاکیزہ تلاوت سے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ اس شخص کا نام ہے حافظ غانم المفتاح، جو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں، اور پوری دنیا بھر سے انہیں پذیرائی مل رہی ہے اور انہیں بے حد سراہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، حافظ غانم المفتاح 5 مئی 2020 کو قطر میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس پہ ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ نشو و نما نہیں پا سکتا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے ان کی والدہ محترمہ جب انہیں اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھی، بہت سارے اسکولوں نے انکار کر دیا۔ آخر داخلہ لینے میں ایک جگہ وہ کامیاب ہوئے، وہاں معذوری کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا، ان کے ساتھ بچے کھیلنے سے کتراتے تھے، مگر انہوں نے دینی تعلیمات حاصل کی، قرآن کے حافظ بنے، اور 20 سال کے غانم المفتاح قطر کے معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ اور یہی نہیں، ساتھ ہی وہ غریسہ آئس کریم نامی ایک کمپنی کے مالک بھی ہے، جس کی قطر میں 6 برانچز ہیں اور 60 کے قریب وہاں ان کے پاس ورکرز ہیں۔
غانم اپنے جیسے کئی معذور خاندانوں کی مدد کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک فاؤنڈیشن، ایک فلاحی تنظیم الغانم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی، جو دنیا بھر میں معذور افراد کو ویل چیئر دینے کا کام کرتی ہے اور ان کی ہیلپ کرتی ہے۔ معذوری کے بعد بھی ہر میدان میں خود کو منوانے والے غانم المفتاح 2017 میں ویل چیئر کے بغیر ہاتھوں کے بل عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ غانم نے ویل چیئر کی مدد نہیں بلکہ ہاتھوں کے بل انہوں نے طواف کیا اور عمرہ کیا۔ اس وقت بھی پوری دنیا ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں دستانے پہن کر فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ فٹ بال کے علاوہ غانم بہترین غوطہ خور بھی ہے اور سمندر میں 200 میٹر تک غوطہ خوری کا جوہر دکھا چکے ہیں۔ قاری غانم المفتاح نے پہلی مرتبہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کا افتتاح تلاوت قرآن پاک سے کیا، جس کو دنیا کے 500 سے زیادہ بڑے چینل پر دکھایا گیا۔ قطر میں منعقد ہونے والا فیفا ورلڈ کپ 2022 کا تاریخ کا پہلا وہ ورلڈ کپ ہے جس میں ناچ گانے کے بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے آغاز کیا گیا۔ تقریب میں امریکی اداکار نے بھی شرکت کی، جی ہاں، اور ایسے پوری دنیا کے کئی بڑے لوگ وہاں موجود رہے اور قاری حافظ غانم المفتاح کی مسحور کن آواز اور ان کی مقدس قرآن کی مقدس آیات کی تلاوت کو پوری دنیا کے 500 بڑے چینلز پر دکھایا گیا اور ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئے حافظ غانم قاری غانم المفتاح، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور اخیر میں پھر میں کہوں گا کہ قطر نے اس کھیل کے میدان کو دعوت کا مرکز اور دعوت کا میدان بنا دیا۔ اللہ قطری حکومت کو اس اسلام کی عظیم الشان خدمت پر بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔